بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بارش، جس سے یعنی کہ تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یہ خبروں میں آ رہا ہے کہ کوئی پورے کے پوری بستی جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بارش جو ہے نا، یہ بادل جو ہے نا وہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ کہتے ہیں بادل پھٹے ہیں، اور یہی سمجھ لیں کہ زمین پہ بادل ہی آ گرے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی طاقتور حلقے حکومت کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے نا عذاب الہی ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ اس عذاب کو یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یونس کی امت کی طرح یعنی کہ کسی میدان میں نکل کر یا ویسے ہی اجتماعی توبہ کریں، ہم فرعون کی طرح، حضرت نوح کی قوم کی طرح یعنی کہ ہم ڈٹتے ہیں کہ کیا ہو گیا جی، اس کو اس بستی میں ہی ہو گیا نا، ہمیں کیا ہوگا؟ حکومت والے کہتے او جی ہم نے امداد کر دی جی، فوج کہتی ہے جی ہم بھی وہاں پہنچ گئے جی، وہ امداد۔ یہ امداد نہیں چاہیے یار، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو امداد جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آتی۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا، اللہ سے توبہ۔ تو اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف عوام توبہ کریں، نہیں، حکمران بھی توبہ کریں، اقتدار والے سارے، طاقت والے بھی، ہر وہ محکمہ جو حکومت کے ساتھ منسلک ہے۔ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا ہی A to Z، وہ بھی یعنی کہ پورا 25 کروڑ پاکستانی جو ہے نا وہ باہر میدانوں میں نکل کر دعا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ KPK میں تباہی ہو رہی ہے یا بلوچستان میں تباہی ہو رہی ہے، یہ کل پنجاب میں بھی ہو جائے گی، کل سندھ میں بھی ہو جائے گی، وہ گلگت میں بھی ہو جائے گی، اوپر سارے کشمیر میں بھی ہو جائے گی۔ تو یہ پورے یعنی کہ پاکستان کا جہاں جہاں بھی ہے نا، جیسے آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی، تو یہ سب پاکستان کے جتنے صوبے ہیں، سب عوام جو 25 کروڑ عوام، ان کی سب سے پہلے تو لیڈنگ کرنی چاہیے حکومت کو اور طاقتور ادارے کو، کہ وہ ان کے سربراہ باہر نکلے، وہ بولے آئیں بھائی اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں دبئی میں تھا، تو ان سے ایک اس وقت بھی، ابھی بھی ریسنٹلی پیچھے بھی ان سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ دبئی میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی، تو وہ بادل چھائے ہوئے تھے، تو ان کو یہ یعنی کہ مغرب والوں نے بتایا کہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ بارش کے اوپر جا کر سپرے کریں گے بادل کے اوپر تو برسنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ان کی بھی عقل نے کام نہ کیا، انہوں نے بھی ان کو بولا، وہ ہیلی کاپٹر یا جہاز گئے اوپر، انہوں نے سپرے کیا، بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی ہوئی کہ ان کے محال بھی جو تھے نا وہ بھی پانی ہو گئے۔ تو پھر یہ یعنی کہ جب اتنا کچھ ہوا تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر میں کیونکہ اس وقت دبئی میں تھا، تو دبئی کے شیخ نے یعنی UAE کے جو صدر تھا اس نے اپیل کی کہ بھائی سارے پورے UAE میں لوگ میدانوں میں نکل آئے، اور انہوں نے لیڈنگ کی، آگے وہ خود لگے، اس کے منسٹر، پرائم منسٹر، صدر، یہ وہ سب آگے لگے، پیچھے عوام لگی، پھر میدانوں میں نکلے، دعا کی، نماز یعنی کہ کی، پڑھی، دعا کی، تو اللہ نے وہ بارش بند کر دی۔ تو ابھی پاکستان میں بھی وہی حالات ہیں، اگر آپ توبہ نہیں کرو گے تو وہی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تو آپ کو پتہ ہے نا، فرعون کی قوم جو تھی،
یعنی کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو یعنی کہ ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، دریائے نیل میں پانی میں ڈبو دیا۔ حضرت نوح کی قوم کا کیا حال ہوا کہ اللہ نے پانی میں ڈبو دیا۔ تو نہ آپ ایسا نہ کریں کہ ابھی آپ بھی یعنی کہ اکڑ میں ہی پانی میں ڈوب جائیں۔ یہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ بارش اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، زحمت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بچے تھے، جوان تھے، اس وقت بارشیں آتی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے تھے، بارشوں میں ہم نہاتے تھے، باہر گھومتے تھے، ہماری فصلیں دنوں میں ایسی سرسبز ہو جاتی تھی، یہ وہ۔ تو وقت پہ بارش ہوتی تھی، وقت پہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ابھی بے وقت بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشیں بھی کیا ہوتی ہیں، تباہی مچا دیتی ہیں۔ اور ہم پتہ کیا کہ اوہ جی بند ٹوٹ گیا جی، اوہ جی لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی جی، وہ یہ کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ کے اعمالوں کی سزا ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا انصاف والا ہے، وہ تو بڑا رحیم کریم ہے، غفور رحیم ہے، وہ تو نہیں کرتا۔ یہ آپ مانگتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھو نا پچھلے 70 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ 77 سے آپ بھی تو اس سال تو 77 کھو رہے گے، 78 آپ نے منایا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی۔ آپ وہی اس کو بٹھاؤ، اس کو اتارو، اس کی ٹانگ توڑو، اس کو اتارو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کے خلاف کیس کرو، اس کو یہ کرو، اس کو پھانسی دے دو، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ پوری دنیا کہاں چلی گئی؟ پوری دنیا کا نظام دیکھو، یعنی کہ ہر ملک آرام سکون سے چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سیاست نہیں ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے۔ یہ جو بھی اگر یعنی کہ مقتدر طاقتور حلقے بھی سیاست میں ہے تو وہ بھی عذاب الہی میں ہے، حکومت بھی عذاب الہی میں۔ کیوں؟ نہ تو حکومت سوچتی ہے کہ بھئی عوام کا بھلا کیسے ہو، نہ عوام سوچتی ہے کہ بھئی ہمارا بھلا کیسے ہو۔ ہر طرف ماردار لگی ہوئی ہے، چھین لو، کھولو، یہ کر لو، وہ کر لو، یعنی کہ دن رات ایک ہی چیز، ہائے پیسہ 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 اوپر۔ کیونکہ حکومت کو عیاشی کے لیے پیسے چاہیے، طاقتور حلقوں کو عیاشی کے لیے پیسے چاہیے، غریب کو روٹی کے لیے پیسے چاہیے، تو ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر ہم نے یعنی کہ ایسے کام کو شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے صحیح مقصد کے لیے، باقی تو سب نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہے، ہر طرف پیسہ، دین بیچ کر بھی اگر پیسہ ملتا تو لے لو، سیاست بیچ کر پیسہ ملتا تو لے لو، کوئی اور چیز بیچ کر پیسہ ملتا تو لے لو۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، مشرف کے زمانے میں ایک امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی ایسے ہیں کہ یہ ڈالر کے لیے ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کون سی بات ہے یار؟ ان کے پاس تو ثبوت ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، آئی ایم ایف کے آگے جو ہم یعنی کہ ہاتھ جوڑے ہوتے کھڑے رہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر لیتے ہیں، جب کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈالر ہی مانگ رہے ہیں نا۔ بیکاری یہ شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مانگنے کے لیے آئے، کوئی دوسرا نہیں۔ آپ کا وزیر اعظم ہے، پوچھ لو، جا کر آن ریکارڈ دیکھ لو اس کی سٹیٹمنٹ کہ ہم جب باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو مانگنے کے لیے کون جاتا ہے؟ فقیر۔ وہی اللہ کے فقیر بنو نا، اللہ سے مانگو، لیکن کیونکہ آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہے، آپ کی نیت تو عیاشی والی ہے، تو عیاشی کے لیے تو اللہ نے نا آپ کو دے گا کہ بھئی آپ عیاشی کریں، اللہ تو دے گا نا نیک کاموں کے لیے، تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ بارش جو ہے نا، ابھی تو بارش ہے،
اگر آپ سدھرے نا، یعنی کہ یہ 25 کروڑ عوام اگر نہ سدھری تو پھر اس کے آگے تیار ہو جاؤ، اللہ کے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ وہ صاف قرآن پاک میں کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں میں فوجیں بھیجوں، میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کسی دن وہ کن فیکون کرے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ کیوں؟ ہم نے جب ہمیں اللہ نے یہ خطہ دیا تھوڑا سا، تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوگی، یعنی کہ دین اسلام اس میں ہوگا۔ وہ کہاں ہے دین؟ یعنی کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں عیاشی میں، مال بنانے میں، باہر پراپرٹیاں بنانے میں، ہیں؟ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو دین بیچارے کو تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔ کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی اسٹرائک میں، کبھی بھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ ہم دین کے لیے نکلے ہیں، بھائی ہمیں دین چاہیے، نہیں۔ کوئی روٹی کے لیے نکلتا ہے، کوئی سیاست کے لیے نکلتا ہے، وہ کرسی کے لیے نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے 99% مسلمان ہوں اور یہ حال ہو۔ اور یہ دیکھو باہر والے ملک، یہ دیکھ لو نا، امریکہ میں میرے خیال میں 1% مسلمان ہیں، اور دیکھو ان کی مسجدیں جا کے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 99% مسلمان ہیں تو مسجدیں بیچاری خالی بیابان پڑی ہوتی ہیں، صبح کے وقت 2-4 نمازی آ جاتے ہیں، وہ بھی ان میں بھی بیچاروں میں ہو سکتا ہے زیادہ ریاکاری ہو، یعنی کہ دکھانے کے لیے ہی۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ تو اسپیکر کو پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، مائک کو، کہ میں نے اذان دینی ہے، حالانکہ اس کا بیچاروں کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ کوئی ایسے ہی یعنی کہ مائک کے سامنے کھڑا ہے تو نعتیں بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں اب کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ یہ بس ہر طرف اپنی اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ تو نہ، ایسے نہیں، اللہ سے یعنی کہ توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو اگر پاکستان کو چلانا ہے، نہیں تو اس کو ایسے گند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اللہ نے دیکھو نا پہلے کیا کیا، بستیوں کی بستیاں الٹا دیں، یعنی کہ ختم کر دی، نیست و نابود کر دی۔ اگر آج یعنی کہ کے پی میں یا بلوچستان میں یا کسی صوبے میں ایک بستی بالکل نیست و نابود ہو گئی تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، سب کو نیست و نابود کر دے۔ تو اس سے پہلے بہتر نہیں کہ اجتماعی توبہ کرو، چھوڑ دو یہ جھوٹ، فراڈ، مار داڑ، وعدہ خلافی، یعنی کہ یہ سب جو بھی ملاوٹ، یعنی کہ دنیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پوری دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ ابھی پاکستانی قوم میں آ گئی ہیں، یعنی کہ خون میں حسد، بغض، پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی کہ ابھی گنی بھی نہیں آتی اتنی برائیاں ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، باز آ جاؤ، مسلمان ہو، یعنی کہ کلمہ گو ہو تو کلمے کا مطلب سمجھو۔ تو یہ اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو یہ مت سوچو کہ بھائی ابھی وہ وہاں بارش نے تباہی مچا دی، وہاں سیلاب آ گئے، وہاں تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کل تمہاری باری آ جائے گی۔ یہ بالکل پاکستان کی مثال پتہ کیا ہے؟ وہ ایک مرغی خانے کی ہے۔ وہ مرغی والا صبح آتا ہے تو وہ مرغیوں کو پنجرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی گاہک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک مرغی کو پکڑ کر یعنی کہ حلال کرنا چاہتا ہے تو باقی ساری مرغیاں کیں 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 کرتی ہیں کہ ہم بچ گئی، ہم بچ گئی، ہم بچ گئی۔ تو وہ ایک ایک کر کے شام تک ساری ذبح کر دیتا ہے۔ یعنی کہ سب بالکل ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں بارش ہو، تباہی ہو، او وہاں ہو گئی، وہاں ہو گئی، یعنی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک دن ہو جائے گا۔ اگر آپ نہ سدھرے، آپ نے اپنے آپ کو نہ سدھارا، آپ نے یہ برائیاں نہ چھوڑی جو آپ میں ہیں، تو پھر وہ مرغی
کھانے کی طرح ایک دن آپ بھی ذبح ہو جائیں گے، آپ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، انسان بنو، خواہ وہ حکومت ہے، طاقتور ادارے ہیں، خواہ وہ عوام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے باہر نکلو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے اپنے مولانا طارق جمیل وہ کہتے ہیں بنیر میں ہمارا مدرسہ یعنی کہ تباہ ہوا ہے، اس میں بڑے بچے شہید بھی ہو گئے ہیں، باقی بچے کچھ زخمی ہو گئے ہیں، کچھ بچے باقی جو ہم وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مدد کی، اپیل کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے دیکھو نا، مدرسہ وہ زد میں آ گیا، اس کے بچے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ جب اللہ کہتا ہے جب میرا عذاب آتا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھا یہ برا ہے، اس وقت سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، آگے جا کر اپنے اپنے اعمالوں کی سزا ملے گی۔ تو کیوں یعنی کہ اچھوں کے لیے بھی آپ لوگوں نے عذاب بنایا ہوا ہے، تو آپ سدھر جائیں۔ تو ہمیشہ باپ کی برائیوں کا جو صلہ ہوتا ہے نا، جو ان کا یعنی کہ بدلہ ہوتا ہے، وہ اولاد پہ جا کر نکلتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا غلط کاریاں جو ہیں، عیاشیاں جو ہیں، وہ عوام پہ آ کر گر رہی ہیں اور ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ مجھے یعنی کہ ہم ایک درس میں بیٹھتے تھے دبئی میں، تو ایک ہمارے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب مدنی، وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تعلیم ہوئے تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ ہمیں درس دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، وہ اپنے گاؤں کی بات انہوں نے سنائی، میرے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کے 6 بچے تھے، تو وہ بڑا برا آدمی تھا، یعنی کہ ہر طریقے سے فراڈ، یہ وہ ہر طریقے سے، یعنی کہ کن ٹٹا، بدماش، یہ ہر برائی اس میں تھی۔ تو اللہ کی قدرت اس کے بچے نا ایک ایک کر کے نا جوان، ایک ایک کر کے تھوڑے ہی عرصے میں سارے کے سارے مر گئے۔ تو وہ پھر جب اتنے بچے مر گئے تو وہ پاگلوں کی طرح پھر گھومتا تھا نا، تو لوگ کہتے تھے دیکھا نا، یعنی کہ باپ کی کرتوت تو بچوں پہ آ پڑی۔ تو وہ ایک دن کہتے نا میرے پاس وہ آیا کہ بھائی یہ عالم دین ہے، مولوی ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ میری یعنی کہ برائیاں جو ہیں ان کی وجہ سے میرے بچے مر گئے ہیں، تو مر تو وہ گیا، مجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں میں ہنس پڑا کہ ابھی میں اس کو کیا کہوں کہ تو بھی پاگل تو ہو گیا ہے، وہ تو مر گئے، وہ تو چلے گئے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو تو کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے سامنے تیرے 6 بچے جوان مر گئے ہیں تو تیرے کو کچھ نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے انسانیت کے ناطے میں نے سوچا پہلے یہ پاگل ہے، میں نے بولا ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہنے دو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے نا، یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے نا ان کا عذاب جو ہے نا وہ عوام پہ آیا ہوا ہے، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور عوام کو بھی اللہ ہدایت دے۔ عوام بھی یعنی کہ عوام میں بھی دیکھ لو نا کیا ہے، یہ نیچے جتنی برائیاں ہوتی ہیں، کیا ہے شہباز شریف کہتا ہے کہ یہ سب کرو بھائی، یا عاصم منیر کہتے ہیں کہ بھئی سب یہ برے کام کرو، یہ تو تم لوگ خود کر رہے ہو نا، تو تم بھی سدھر جاؤ نا۔ کیوں صبح نکلتے ہو؟ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہر آدمی صبح نکلتا تو کہتا ہے آج بھائی میں نے کتنا حرام اکٹھا کرنا ہے، تو نہ، بچو اس حرام سے، تو انسان بنو، اللہ سے توبہ کرو اگر پاکستان کو چلانا ہے، تو اگر نہیں تو پھر اللہ کے حوالے۔